آئی رات مبارک والی بھاگ ساڈے جاگے سجنا تے خوش مشکان ڈلیاں دشمن سر سہاگے آسمانہ پر تارے روشن شمع چراغ یگانے سکھدیاں یاراں آپوتے سکاں دے پروانے وہی وکیل لیا یا سدا نالے گھوڑا جوڑا آ ملیے ایک جوڑ محمد تینو قرب نام تھوڑا ہویا سوار براق کے اوتے او سلطان عرب دا چائی باغ محبت والی ٹریا رات طلب دا سہ سنگار کیتے سب حورام منگل کامڑ کھلیاں جنجاں دا جلاڑا آیا مل مل رکھو گلیاں نہایت واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستو اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا نعت سید انبیاء خیر الورا مولا کل ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا پناہ بے پناہ درود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے برادران اسلام جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا اور اس کے اندر نازل ہونے والی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے پناہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کے دن کی نورانیت فیض اور برکت عطا فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ختم النبوت کا تاج پہن کر آئے اس لیے آپ کو تاجدار ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے آپ رحمت للعالمین بھی ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے اس لیے آپ کو رحمت دو جہاں بھی کہا جاتا ہے آپ مبشر بھی ہیں دنیا والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنانے والے بن کے آئے آپ کو مبشر کا لقب بھی اللہ نے دیا ہے آپ نذیر بن کے آئے اللہ کی طرف سے ڈرانے والے بن کے آئے اس لیے آپ کو نذیر بھی کہا جاتا ہے آپ داعی اللہ ہیں اللہ کی طرف بندے کی توجہ کو مبذول کرانے والے بن کے آئے اللہ سے رابطہ کرانے کے لیے آئے آپ کو داعی اللہ بھی کہا جاتا ہے اسی طرح میرے آقا سراجم منیرہ چمکا دینے والے سورج بن کے آئے یہ سورج دنیا کو روشنی دیتا ہے زمین کے اوپر روشنی دیتا ہے زمین کی تہ میں روشنی نہیں حضور ایسے سورج بن کے آئے کہ پوری کائنات آپ کی نورانیت سے منور ہے حضور کے نور سے ساری کائنات بنی ہے میاں صاحب فرماتے ہیں سب کو نور سے دے نوروں اس دا نور حضوروں اس نو تخت اشدہ ملیا تے موسیٰ نو حضوروں عیسیٰ آگ انہاں دے لردی گھن تیمم کرتا تائیوں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرورت دا
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑی شانوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ جب کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے تو تحفہ دینا ہو تو اس کے مقام و مرتبے کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی ویلیو کو دیکھا جاتا ہے، اس کی عظمت و شان کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم جس بندے کو جس کو تحفہ دے رہے ہیں اس کی شان کے مطابق یہ تحفہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جتنی بھی شانیں عطا فرمائی ہیں اپنے محبوب کی شانوں کے مطابق تحفے عطا فرمائے، اور ان تحفوں میں سے ایک اعلیٰ اور افضل تحفہ معراج کی، یہ جو رات کل 27ویں رات آ رہی ہے جسے ہم شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، یہ رات ان تحفے میں سے ایک رات ہے جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی، اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ ہر نبی خواہش کرتا رہا کہ یا اللہ جس رات کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ رات کب آئے گی۔ روزے میثاق کہتے ہیں وعدے کو، روزے میثاق تو نے ہم سے وعدہ کیا کہ اے نبیوں تم اپنے اپنے حکومت میں اپنے اپنے کلمے پڑھوا چکے ہوگے، اپنا وقت گزار چکے ہوگے، اس وقت میرا نبی آ جائے گا، شانوں والا نبی آئے گا۔ صرف یہ نہیں فرمایا میرا رسول یا میرا نبی آئے گا، ثم جاءکم رسول، رسول کے اوپر دو پیشے موجود ہیں، اور اہل لغت لکھتے ہیں جہاں پر دو زبریں دو زیریں دو پیشے موجود ہو تنوین کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہے کہ شان والی چیز کا ذکر ہو رہا ہے، خاص چیز کا ذکر ہو رہا ہے، حضور سے خاص ہے ہی کوئی نہیں اللہ کی ذات کے بعد۔ فرمایا کہ میرا شانوں والا رسول جب آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہاری نبوتوں کی وہ تصدیق کرے گا، دعوے تم نے کیے ہیں کہ ہم نبی بن کے آئے ہیں، لیکن ان دعووں کی اگر تصدیق کرے گا، ان دعووں کو پختہ کر کے بتائے گا، ان دعووں پر اگر کوئی مہر نبوت لگائے گا تو وہ میرا نبی آخر زمان پیغمبر لگائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ آ جائے، پھر کیا کرو گا؟ تؤمنن بہ ولا تنصرن، تم اس کی ذات پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی مدد بھی کرو۔ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کا حکم صرف ہم کو نہیں، امت محمدی کو نہیں حکم ہوا کہ حضور پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، بلکہ نبیوں کو حکم ہوا ہے، نبیوں میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کے تم بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پہلے نبی کیا کرتے تھے؟ اپنا کلمہ پڑھواتے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، علی ھذا القیاس۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اپنا کلمہ پڑھایا، تو نبیوں سے پوچھا جائے کہ نبیوں تم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ تو نبی سارے اس بات پر متفق ہو کر کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ہمیں انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر نبوت عطا کی ہے، اور اس نبوت کے شکرانے کے طور پر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، قرآن کے لفظ ہیں، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، فرمایا نبیوں اب تمہارے ادوار گزر گئے، اب میرے نبی کا زمانہ آ گیا ہے۔ ویسے تو ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، اب ظاہراً میرے نبی کا دور آ گیا ہے، اب میرے نبی نے اعلان نبوت کر دیا، نبیوں اپنے کلمے چھوڑ کر میرے نبی کا کلمہ پڑھو، اپنی حکومت اپنے ادوار کو بھول کر میرے نبی کے ادوار میں داخل ہو جاؤ، میرے نبی کے دور میں آ جاؤ، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو، یکجا ہو جاؤ۔ پھر نبیوں نے کلمہ پڑھا، اور اللہ فرماتا ہے اے نبیوں میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، ایک رات بنا رکھی ہے جس رات اپنے محبوب کا دیدار کرواؤں گا، نہ صرف دیدار کرواؤں گا بلکہ امامت بھی ان کی ہوگی، مقتدی تمہیں بناؤں گا، تم ان کی ابتدا میں نماز پڑھو گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دو بڑی شانوں سے مالا مال کیا ہے، آپ کا دنیا میں آنا بھی معجزہ، دنیا میں رہنا بھی معجزہ، اور آپ کا عرشوں پہ جانا بھی معجزہ۔
آپ دنیا میں اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ پوری کائنات نور علی نور ہو گئی اور ایمان کی دولت تقسیم کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، میری نعمت تمہیں ملی، آپس میں تم بھائی بھائی بنے۔ یہ حضور کی آمد بھی نرالی۔ اب حضور معراج پہ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو اس رات اپنی نشانیاں دکھائیں، اور میرا محبوب میری عطا کے ساتھ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو شانیں اللہ نے بڑی ہی اعلیٰ عطا فرمائی، اور ایک ایسی شان ہے جس کا ظہور، جس کا اظہار جو ہے دنیا میں ہو چکا ہے، اور ایک ایسی شان ہے جو قیامت والے دن اللہ اپنے محبوب کی شان دکھائے گا۔ یہ دو شانیں کون سی ہیں؟ ایک دنیا میں جو ظاہر ہوگی شب معراج کی رات، اور آخرت میں جو ظاہر ہوگی وہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دنیا میں اپنے محبوب کو ایسی شان عطا فرمائی کہ جسم و روح کے ساتھ معراج کروایا، اور کسی نبی کو یہ شان نہیں ملی کہ جسم و روح کے ساتھ معراج کروایا جائے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا محبوب میں کسی کو یہ شان بھی نہیں دوں گا کہ وہ اپنی امت کی سفارش کرے۔ فرمایا ساری امتوں کی سفارش، حتیٰ کہ نبی بھی آپ کے پاس آئیں گے اپنی شفاعت کا سوال لے کر، تو وہ سفارش کوئی کرے گا تو آپ کی ذات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان بھی ملے گی کہ آپ قیامت والے دن بھی شفاعت کرائیں گے۔ تو یہ جو رات آ رہی ہے جسے ہم شب معراج کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اللہ کی بارگاہ میں پہنچے بنفس نفیس، جسم و روح کے ساتھ، اور یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا۔ گزشتہ جمعے میں میں نے بتایا کہ سواری براق تھی، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوئے، پھر یہ سواری چلتی چلتی مسجد اقصیٰ میں پہنچی، وہ مسجد اقصیٰ جہاں 1,24,000 کہوں بیش پیغمبر وہ موجود ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ نبیوں کی روحیں موجود ہیں، قرآن کے لفظ ہے، فرمایا من النبیین، فرمایا نبی سارے وہاں پر موجود تھے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا کہ جب وعدہ رب نے لیا تھا تو نبیوں کی روحوں سے نہیں، نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اس لیے رب نے سارے نبیوں کو وہاں بلا لیا، روحوں کو اکٹھا نہیں کیا۔ سارے نبی جسموں کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں، اور آواز آ رہی ہے ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں، ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں، شمس منور آتے ہیں، پیغمبر تو سب ہی آ چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ سارے پیغمبر اکٹھے ہیں۔ اللہ نے 3 نبیوں کی ڈیوٹی لگائی۔ صاحب معرج النبوت نے لکھا کہ اللہ نے 3 انبیاء کی ڈیوٹی لگائی کہ میرا نبی آ رہا ہے، دروازے میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرو۔ جب کوئی اعلیٰ ہستی، کوئی ذات آ رہی ہوتی ہے، کوئی ہستی آ رہی ہے، اس کے پروٹوکول کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دروازے پہ جا کے اس کا استقبال کریں، پھر اس کو ساتھ لے کر آئیں، پھر اہل خانہ سے یا گھر والوں سے یا دوستوں سے اس کا تعارف کرائیں۔ ایک طریقہ کار ہے، رب نے بھی اس طریقے کو قائم رکھا۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس شان کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں جا رہے ہیں، میں نے نبیوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ آپ کا استقبال کریں، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان 3 انبیاء کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑے ہو جو میرا محبوب ہے۔ حضور کی سواری کو باندھا گیا، جہاں انبیاء کسی وقت اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، میرے آقا مسجد میں داخل ہوئے، ہر نبی مسافہ کر رہا، بغل گیر ہو رہا ہے، کہیں آدم علیہ السلام، کہیں نوح علیہ السلام، کہیں عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر، سلیمان علیہ السلام۔ اب اس جلسے کی صدارت رب کائنات فرما رہا ہے، اور اس جلسے کے مہمان خصوصی حضرت صدر انبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جلسے میں
اسٹیٹ سیکرٹری جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام، جلسے کا آغاز ہو رہا ہے، رب کی حمد بیان کی جائے گی، اس کی توصیف، اس کی حمد کے بعد ہر نبی کو باری باری موقع دیا گیا کہ آؤ اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اپنا تعارف بیان کرو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے اپنے وقت پر آ کر اپنی اپنی مختصر گفتگو کر کے چلا گیا۔ کسی نے کہا میں آدم صفی اللہ، کسی نے کہا میں نوح نجی اللہ، کسی نے کہا میں ابراہیم خلیل اللہ، کسی نے کہا میں اسماعیل ذبیح اللہ۔ سب نے اپنے اپنے تعریف کی، اپنے رب کی حمد بیان کی، اپنا تعارف بیان کیا۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا کی باری حضور مسند حقابت پہ بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے جو خطبہ فرمایا اس میں فرمایا الحمدللہ الذی بارک السماء والارضین ومبشرا ونذیرا ورحمتا للعالمین وارسلنی مبشرا ونذیرا ورحمتا للعالمین وخاتم النبیین ونذیرا للعالمین۔ فرمایا کہ اے میرے گروہ انبیاء، تم میں کوئی شفیع اللہ بن کے آیا ہے، کوئی نجی اللہ بن کے آیا ہے، کوئی کلیم اللہ بن کے آیا ہے، کوئی روح اللہ بن کے آیا ہے، کوئی خلیل اللہ بن کے آیا ہے، کوئی خلیفت اللہ بن کے آیا ہے۔ پر گواہ ہو جو وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ شرکت کرے دل ربا بن کے آیا، وہ روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اے گروہ انبیاء، میں اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، مبشر و نذیر بن کے آیا ہوں، سراج منیر بن کے آیا ہوں، میں داعی اللہ بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا وہ نبی ہوں۔ تم میں سارے اپنی اپنی شانوں میں مثل اور بے مثال ہیں، لیکن میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ خلیل اللہ وہ ہوتا ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جو دور پر جائے تو خدا کی رضا چاہتا ہے، ذبیح اللہ وہ ہوتا ہے جس کی گردن پہ چھری رکھ دی جائے تو تب بھی خدا کی رضا چاہتا ہے، روح اللہ وہ ہوتا ہے جس کو خدا مرتبے عظمتیں عطا فرما دے تو وہ بھی خدا کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ حضرت کیا ہر نبی اپنی اپنی شانوں میں بے مثل اور بے مثال تھا، لیکن حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور مسجد اقصی میں داخل ہوئے، ایسا معلوم ہوتا تھا ستاروں میں سورج طلوع ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی سے مصافحہ کیا، بیان ہوا، تقریر ختم ہوئی، اب مصلی خالی ہے۔ رب نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے نبی کے پیچھے نماز پڑھاؤں گا۔ اب یہاں پر اہل مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر نہ فجر فرض تھی، نہ ظہر، نہ عصر، مغرب، نہ عشاء، نہ کوئی جمعہ، نہ عیدین، کوئی نماز فرض نہیں تھی۔ حضور نے کون سی نماز پڑھائی تھی؟ تو سیاہ ستہ کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، احادیث کی ہر کتاب یہ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی اس کا راز یا انبیاء جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے۔ وہ نماز ایسی تھی جو خدا اور بندے کے درمیان، خدا اور نبیوں کے درمیان ایک ایسا ربط تھا جو بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ 2 رکعتیں میرے آقا نے پڑھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کیسے ہوئی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر موجود ہیں، کہیں آدم علیہ السلام، کہیں نوح علیہ السلام، کہیں عیسیٰ علیہ السلام، کہیں موسیٰ علیہ السلام۔ میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرنے والے وہ نماز پڑھا دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا دیں گے،
ابراہیم خلیل اللہ 10,000 نبیوں کے جد امجد، جن کے سلسلہ نسب سے 10,000 نبیوں کا سلسلہ چلا، وہ نماز پڑھائیں گے؟ بڑے بڑے امام موجود ہیں اعلیٰ درجے کے، لیکن جبریل میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں افاقہا دید ام مہرے بتا ورزید ام بسیار روپاں دید ام، فرمایا اے اللہ کے محبوب مجھ جبریل سے پوچھیں، میں نے افاقہا دید ام، میں نے آسمان کا چپا چپا چھان مارا ہے اور زمین کا کونا کونا چھان مارا ہے، آپ جیسا امام دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا امام دیکھا ہی نہیں ہے۔ آج امامت اپنے آپ پر ناز کرے گی، کیونکہ امام امام الانبیاء ہوگا، مقتدی اپنے اوپر اقتدا کر کے ناز کریں گے، آج اقتدا کرنے والے نبی صالح ہوں گے۔ آج دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا کہ نبیوں کے مقام بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن حضور کا منصب جدا ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ امامت کے فرائض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے، اور مقتدی بن کے پیچھے سارے انبیاء کھڑے ہیں۔ معلوم ہوا نماز عرشوں پر بھی ہوتی ہے، نماز فرش پر ہی نہیں ہو رہی۔ مؤذن اذان دیتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، یار یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، نماز پڑھنی پڑ جائے گی، کہیں سے ادھر ادھر ہو کے نکل جائیں، نماز نہ پڑھنی پڑے، کسی کوئی بندہ نہ دیکھ لے، لیکن ان بندوں کا اور میرا اور تیرا رب تو دیکھ رہا ہے، اور جس کی نماز پڑھنی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے تو چھپا سکتے ہیں، لیکن رب سے تو نہیں نہ چھپا سکتے۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، وہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، ہر عمل سے باخبر ہے، وہ بندے تو کتنا چھپے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، ہر نبی سے ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا، کہیں یوسف علیہ السلام حسن کے پیکر موجود ہیں، کہیں سلیمان علیہ السلام سردار انبیاء موجود ہیں، کہیں تاجدار انبیاء ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں، سب سے مصافحہ ہو رہا ہے، بغل گیر ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، نتیجہ یہیں پہ نکلا کہ حضور سب سے اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے نکلے، اور آپ کی پہلی منزل پہ پہلا آسمان ہے۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو میں نے اپنے جد انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا پہلے آسمان پر کہ آپ دائیں طرف دیکھتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ مغموم ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا نظارہ ہے؟ فرمایا جب اپنی امت کی اپنی اولاد کی نیک روحوں کو آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور جب بد روحوں کو دیکھتے ہیں، بری ارواح کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں ایک مٹھی بھر جاتی ہے غم کی، اس لیے وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت نوح علیہ السلام سے، اعلیٰ حضرت کیا انبیاء سے ملاقات کا سلسلہ 7ویں آسمان تک ہوا، پھر 7ویں آسمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ سدرہ کا معنی ہے بیری، قرآن میں سورہ نجم میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا وہ ہے جگہ ہے جہاں پر فرشتوں کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں جبریل کی انتہا ہے۔ جبریل کا گھر آ گیا، جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کلی مست بلنگان دی اش بنا جا، فرمایا اے اللہ کے محبوب میری کلی آ گئی ہے، میرا ٹھکانہ آ گیا ہے، میرا گھر آ گیا ہے، مجھے جبریل کی خواہش ہے کہ یہاں پر آپ 2 گانا ادا فرمائے، 2 نفل ادا فرمائے، جبریل قیامت تک اپنی قسمت پہ ناز کرتا رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے وہاں پر 2 نفل ادا فرمائے، وہ جبریل جس کے 600 پر ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک پر کھولے تو
زمین و آسمان مشرق و مغرب اس پر کے نیچے آ جائے گا. وہ جبریل حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. میرے آقا نے فرمایا جبریل زمین سے لے کر عرشوں تک، عرشوں سے لے کر آسمانوں تک، آسمانوں سے لے کر سدرہ تک تو میرے ساتھ آیا ہے، اب آگے کا سفر بھی میرے ساتھ کرنا ہے. تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں سے بال برابر بھی اوپر نہیں جا سکتا. نئی مجال اساجی اگے چمکڑ نور تجلے جیگ کٹھ گیرے ہوا سڑ جاتے پر سارے. میرے آقا نے فرمایا جبریل نہیں تجھے ساتھ جانا پڑے گا. بازو پکڑا اور ایک قدم اٹھایا. صاحب معارج النبوت لکھتے ہیں کہ ایک قدم اٹھانے کی دیر تھی 500 سال کا راستہ میرے آقا نے طے فرما دیا. اور جبریل رو کے عرض کرتا ہے حضور میری طرف دیکھیے. وہ جبریل جس کے 600 پر ایک پر کھولے زمین و آسمان آ جائے نیچے، وہ چڑیا کی نسبت ہو گیا، مانند ہو گیا. اور میرے آقا سے کہنے لگا یا رسول اللہ ایک قدم اور اٹھایا تو جبریل ختم ہو جائے گا. میرے آقا جب معراج سے واپس آئے نا تو جبریل سے فرمایا جبریل اگر تو میرے ساتھ چلا جاتا میں رب کی بارگاہ سے اتنی دیر تک نہ اٹھتا اتنے دیر تک تجھے نئے پار نہ لے دیتا. میرے نبی اتنے اختیارات کے مالک ہیں، آپ کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے کہ رب آپ کی بات ٹالتا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں پہنچے. مختصر کر رہا ہوں آخری الفاظ ہیں. آپ رب کی بارگاہ میں پہنچے. رب نے فرمایا یا رسول اللہ کیا لائے؟ یار یاروں کے پاس جاتے ہیں کیا تحفہ لے کے جاتے ہیں، آپ بھی تحفہ لائے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا ہاں اے اللہ میں تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے. رب عالم الغیب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے محبوب کیا لائے ہو؟ فرمایا اپنی گناہگار امت کی عرضی لے کر آیا ہوں، اپنی گناہگار امت کی عرضی لے کر آیا ہوں. یا اللہ آج معراج کی رات ہے، شب معراج ہے، 27ویں رجب المرتب ہے. آج تیری رحمت بڑی جوش میں ہے. آج تیری رحمت کا حصہ ہمیں بھی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو ملنا چاہیے. آج صرف میں اپنے لیے نہیں آیا، اپنی ساری امت کے لیے آیا ہوں. یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، جھوٹ بھی بولے گی، فریب بھی کرے گی، ڈکیتیاں بھی کرے گی، مال و دولت بھی لوٹے گی، جھگڑے فساد بھی کرے گی، خون خرابے بھی کرے گی. پر میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے والا بن کے آیا ہوں. یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. رب کہتا ہے جا محبوب میں نے 70,000 بغیر حساب کے معاف کر دیے. میرے آقا نے 700 مرتبہ فرمایا، رب نے 700 مرتبہ بغیر حساب کے 70,000 اج بخش دیواں بدکاراں نو اوگن ہاراں نو امت دے دفتر تے تخت حق کرا جا چپ کر کے. گلاں ہون راز نیاز دیاں کچھ سن جا سنا جا چپ کر کے. محبوباں دیا محبوبہ اج عرشاں تے آ جا چپ کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ شب معراج کو رب کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی انشاءاللہ ذریعے آئندہ جمعے پہ بیان کریں گے. کوشش کیا کریں تھوڑا وقت پہ تشریف لایا کریں. 12:20 پہ میں بیان شروع کرتا ہوں، 12:50 پہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. کوشش کیا کریں وقت پہ آئے تاکہ چند باتیں عشق بھری آپ تک پہنچ سکیں. کل شب معراج ہے، سارے حضرات کوشش کریں یہ رات جا کے گزارے، نوافل ادا کریں، قرآن خوانی کریں، رب کریں، رب کو منائیں. یہ راتیں زندگی میں بہت بار بار آتی ہیں یہ نہیں، اس لیے یہ رات غنیمت سمجھے اور رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں